اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ غزوہ احد کے تذکرے چل رہے ہیں۔ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات مشہور کر دی کسی شیطان صفت انسان نے کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے، حالانکہ آپ شہید نہیں کیے گئے تھے اور آپ الحمدللہ زندہ اور سلامت موجود تھے۔ بہت سے لوگ غزوہ احد میں تتر بتر ہو رہے تھے، مسلمانوں کی جمعیت اور ان کی اجتماعیت وہ بکھر چکی تھی اور لوگوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے۔ اب ایسے حالات کے اندر ساتھ جب یہ خبر بھی مشہور کر دی جائے کہ تمہارے سپہ سالار، تمہارے کمانڈر ان چیف، تمہارے رہبر و رہنما، تمہارے قائد اعظم، مرشد اعظم، تمہارے نبی، تمہارے رسول، جن کا تم نے کلمہ پڑھا، جو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، جن پہ اللہ کی طرف سے وحی اترتی ہے، ان کو بھی شہید کر دیا گیا، تو پھر آپ ذرا تصور کریں کہ پھر ان مسلمانوں کے پلے کیا بچا ہوگا، ان کے حوصلے کس قدر پست ہو گئے ہوں گے۔ تو بہت سے لوگوں نے اس وقت یہ سوچ لیا کہ اب تو لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، بھائی جس نبی کے ساتھ مل کر ہم لڑ رہے تھے وہ نبی ہی دنیا سے چلا گیا، اب کس مقصد کے لیے جہاد کرنا ہے، اب ہم نے بھی جی کے کیا کرنا ہے، چھوڑو اب زندگی، اب اسلام، سارا کچھ ختم۔ حوصلے پست، شکستہ دل۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی یہ آیات نازل فرمائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور
آپ نے صحابہ تک اللہ کا یہ پیغام پہنچایا، اور ساتھ آپ کی شہادت کی جو افواہ تھی اس کی بھی تردید ہو گئی، اور ساتھ پھر آئندہ کے لیے مسلمانوں کی یہ ہمیشہ کے لیے تربیت کر دی گئی کہ تم نے جہاد، تبلیغ، دعوت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، یہ دین کے جتنے احکامات ہیں ان پر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تھوڑا چلنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک انسان ہیں، ایک نبی ہیں، ایک رسول ہیں، وہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ کوئی اللہ نہیں ہے، وہ کوئی خالق نہیں ہے کہ تم ان کی عبادت کرو اور اللہ رب العزت کی طرح وہ بڑے اختیارات کے مالک ہوں، اپنے آپ کو ہر قسم کے نقصان سے بچا لیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی طرح اپنے پاس یہ اختیارات استعمال کریں اور اپنے آپ کو موت سے بچا لیں، نقصان سے بچا لیں اور ہمیشہ زندہ رہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فقط ایک رسول ہیں، اور رسول کا مقام وہ الہ والا، اللہ والا مقام نہیں ہوتا۔ جس طرح اللہ کے پاس تمام اختیارات ہیں اس طرح رسول کے پاس اختیارات نہیں ہوتے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، وَمَا مُحَمَّدٌ، اور نہیں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَمَا، اور نہیں محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الا رسول، مگر ایک رسول۔ رسول نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے اس لیے ہم ترجمہ کر رہے ہیں ایک رسول۔ وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں مگر ایک رسول۔ مطلب اس سوچ کی تردید کرنا ہے جو کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گئی کہ شاید اللہ کے رسول گئے تو بس سارا کچھ ختم۔ فرمایا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک اللہ کا پیغام پہنچانے والے تھے، اگر وہ چلے بھی جائیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم جہاد چھوڑ دو، اللہ کے دین پہ چلنا چھوڑ دو۔ وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایک رسول، قد خلت، بے شک گزر چکے، خلا کا معنی، خلت کا معنی گزر چکنا، گزر جانا، قد خلت یقیناً گزر چکے، من قبلی ہی آپ سے پہلے، الرسل کئی رسول، رسول رسول کی جمع ہے، الرسل کئی رسول، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں۔ بتاؤ آج وہ رسول کہاں ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، نوح علیہ السلام، کتنے ہی جلیل القدر پیغمبر آئے تھے، آتے رہے اور جاتے رہے۔ یہ سلسلہ تو شروع سے جاری ہے۔ آفا ان، آ کیا، فا پھر آفا تو کیا، آفا تو کیا، ان اگر ماتا وہ فوت ہو جائیں۔ ماتا کا لفظ قرآن مجید نے الفاظ استعمال کیا ہے، آفا ام ماتا، اگر وہ فوت ہو جائیں، مراد ہے طبی موت، کیونکہ آگے شہادت کا تذکرہ ہے۔ دو صورتیں ہیں فوت ہونے کی، ایک تو یہ ہے کہ انسان طبی موت فوت ہو جائے کسی بیماری وغیرہ سے، اور ایک یہ ہوتا ہے کہ قتل کر دیا جائے، شہادت۔ تو دونوں کا اللہ پاک نے تذکرہ کیا۔ آفا تو کیا، ان اگر، یہ تین حصے ہیں اس لفظ کے، آفا ان، آفا تو کیا، پھر کیا، ان اگر ماتا وہ فوت ہو جائیں، او یا قتلا
یا قتل کر دیے جائیں۔ یہ صیغے سارے واحد کے ہیں، صرف ادب و احترام کے لیے ہم جمع میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ او قتلا یا قتل کر دیے جائیں، فعل مجہول ہے پیسے وائس، قاتلا اس نے قتل کیا اور قتلا اسے قتل کیا گیا۔ او قتلا یا آپ کو قتل کر دیا جائے، انقلبتم انقلبتم پھر جاؤ گے تم، انقلبتم پھر جاؤ گے تم، علا پر، اعقاب ایڑیاں، اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، اعقابکم اپنی ایڑیوں پر، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں پر پھر جانا ایک محاورہ ہے، جب آدمی کھڑا ہو اور وہ اپنے قدموں پورے قدموں پر کھڑا ہو تو پھر اس کو دوسری طرف یو ٹرن لینے کے لیے 180 کے اینگل پہ گھومنے کے لیے 2-4 سٹیپس لینے پڑیں گے، لیکن جب آدمی پاؤں کا اگلا حصہ اٹھا لے اور ایڑی زمین پہ لگا لے تو پھر ایسے گھومنا 180 کے اینگل پہ بہت آسان۔ تو اس لیے یہ ایک محاورتاً یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، ایڑیوں کے بل پھر جانا۔ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ افئن مات او قتل، اور ملا کے اگر پڑھنا ہو تو او قتل انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ سوالیہ انداز ہے، حمزہ زبر آ سوالیہ ہے شروع میں، کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے نہیں تھے ابھی، لیکن چونکہ افواہ پھیل گئی، لوگوں کے حوصلے پست ہو گئے، کئیوں نے سوچا کہ اب تو لڑنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، چھوڑو گھر چلتے ہیں، تو اللہ پاک نے اس موقع پہ تربیت فرما دی آئندہ کے لیے بھی۔ ایک تو یہ حالت تھا نا، اللہ پاک سیدھا سیدھا بتا دیتے کہ بھئی اللہ کے نبی شہید نہیں ہوئے بس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی بندوبست کر دیا، تربیت بھی فرما دی آئندہ کے لیے کہ کسی بڑے کے جانے سے اللہ کی عبادت اور اللہ کا دین ختم نہیں ہوتا، یہ سلسلہ تو جاری رہنا ہے، قیامت تک جاری رہنا ہے، کیونکہ عبادت تو کرنی ہے اللہ پاک کی۔ یہ رسول، یہ لیڈر، یہ امام، یہ بزرگ، یہ جتنے لوگ ہوتے ہیں یہ تو اللہ کی طرف بلانے کے لیے آتے ہیں، کوئی 20 سال یہ کام کرتا رہا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال، کوئی 100 سال، یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک وقت کے بعد انہوں نے بہرحال جانا ہوتا ہے۔ کئی رسول آئے چلے گئے، اللہ اکبر۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پھر جائے گا، ینقلب، انقلب ینقلب، انقلاب تبدیلی کو کہتے ہیں۔ وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو کوئی پھر جائے، عَلَا پر، عَقِبَیہِ، عَقِبَیہِ دونوں ایڑیاں، تثنیہ ہے، یہ نون اس کے آخر سے گر گیا ہے، عَقِبَیہِ نہیں تھا، تو عَقِبَیہِ، عَقِبٌ ایڑی اور عَقِبَیْنِ دو ایڑیاں، تو عَقِبَیہِ ایڑیاں ہی اپنی، عَلَىٰ عَقِبَیہِ اپنی ایڑیوں پر، وَمَن، کیونکہ ایک آدمی کی تو دو ایڑیاں ہوتی ہیں نا، پہلے سب کی بات ہوئی تھی تو وہاں جمع کا لفظ استعمال کیا، اعقاب، اور اب چونکہ ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، وَمَن يَنْقَلِبْ، اور جو شخص پھر جائے گا، تو اس لیے دو ایڑیوں کا لفظ استعمال کیا، عَلَىٰ عَقِبَیہِ اپنی ایڑیوں پر، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ، فا تو لن، ہرگز نہیں،
ہرگز نہیں، یضر اللہ، وہ نقصان کرے گا اللہ کا، شیئا، کچھ بھی، وہ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کرے گا۔ جو مرتد ہو جائے گا، جو جہاد چھوڑ دے گا، جو دین چھوڑ دے گا، جو کسی بڑے کے چلے جانے کی وجہ سے دین چھوڑ دے گا، وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا، وہ نقصان کرے گا تو اپنا ہی کرے گا۔ آج بہت سے لوگ کسی کو اپنا آئیڈیل بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ جو آئیڈیل ہوتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نکل آئے کل کو تو دین چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو ذاتی طور پہ دیکھا، دین کی طرف بڑی شد مد سے آئے اور ہر چیز وار دی، دن رات ایک کر دی اللہ کے دین کے، کسی شخصیت سے متاثر ہو کر، کسی عالم سے، کسی کریکٹر سے، لیکن کسی وقت ان کو پتہ چلا کہ اس شخص کے اندر کوئی مسئلہ نکل آیا، یا وہ شخص خود پیچھے ہٹ گیا، یا اس نے کوئی عجیب و غریب بات کر دی، متنفر ہو کے دین ہی چھوڑ دیا۔ تو کسی کے نہ تو پیچھے ہٹنے سے ہم نے دین سے پیچھے ہٹنا، یہ نہیں سوچنا کہ جی ہمیں تو دین کی طرف لانے والا ہی وہ شخص تھا، فلاں شخص وہی تو ہمیں دین کی طرف لانے والا تھا، ہمیں تو پتہ ہی کسی بات کا نہیں تھا۔ نہیں، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ لے کے وہ آیا ہے تو اب واپس بھی وہ ساتھ ہی لے دے۔ اب وہ لے کے آیا، اللہ پاک نے اس کو سبب بنایا، تو اب اس کے بعد اگر وہ خدا نخواستہ دین سے پیچھے ہٹ گیا تو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اسی طرح، یعنی یہ ایک ضمناً میں نے بات عرض کر دی، اسی طرح اگر کوئی بڑا دنیا سے چلا گیا، کوئی آپ کا آئیڈیل، کوئی آپ کا سپہ سالار، کوئی امام، کوئی بزرگ، کوئی بڑا جس سے آپ متاثر ہیں، امپریس ہیں، تو یہ نہیں کہنا کہ جی اب دین پہ چلنے کا کیا فائدہ۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو اپنی ایڑیوں پر پھر جائے تو وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ، واو اور سین زبر سا، جلد، ان قریب، جلد، یجزی، جزا دے گا، بدلہ دے گا، اللہ، اللہ، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا، جلد بدلہ دے گا۔ شکر کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ پاک نے ان کو دین کی سمجھ عطا فرمائی تو وہ اس پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہتے ہیں، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اور یہ ناشکری ہے کہ انسان وقتی طور پہ 4 دن اللہ کے دین پہ چلے اور اس کے بعد کسی مس ہیپ کی وجہ سے، کسی حادثے کی وجہ سے انسان دین سے پیچھے ہٹ جائے، یہ ناشکری ہے، یہ حماقت اور بے وقوفی ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ شکر کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی استعمال کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم 4 مقامات پہ بیان کیا۔ ایک سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورت کا نام ہی سورہ محمد، اور ایک سورۃ الاحزاب، ختم نبوت کا جہاں تذکرہ ہے، اور تیسرے نمبر پہ سورۃ الفتح، اور چوتھے نمبر پہ یہ سورہ آل عمران۔ اللہ اکبر، 4 مقامات پہ آپ کا نام لیا گیا ہے۔ اس آیت کے متعلق صحیح بخاری شریف کے اندر کچھ احادیث ہیں، وہ بھی سماعت فرما لیجئے۔
یہ تو بات چل رہی تھی غزوہ احد اور اس کے اندر آپ کی شہادت کی افواہیں اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلوں کا پست ہو جانا اور جہاد سے پیچھے ہٹ جانا، دین سے پیچھے ہٹ جانا، مرتد ہو جانا۔ اور جب عملی طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی نا، اس وقت سچ مچ کئی لوگ مرتد ہو بھی گئے تھے۔ اللہ پاک نے اگرچہ تربیت فرمائی، لیکن اس تربیت کے کرنے کے باوجود، یہ آیت نازل کرنے کے باوجود ایسا ہی ہوا کہ جب سچ مچ آپ کی وفات ہو گئی تو اس وقت کئی لوگ مرتد ہو گئے، کئی قبائل، کئی عربی اجڈ قسم کے لوگ وہ دین سے پیچھے ہٹ گئے۔ لو جی اب کیا فائدہ دین پہ چلنے، اور انہوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی انکار کر دیا کہ اب ہم نے یہ زکوٰۃ کوئی نہیں دینی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر مرتدین کے خلاف جہاد کیا تھا، اور آپ نے کئی لوگ ان میں سے تائب ہو گئے اور کئیوں کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا مرتد ہونے کی وجہ سے، اور اس فتنے کی سرکوبی کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر یہ بھی کہا تھا کہ واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، اللہ کی قسم جو نماز تو پڑھے گا کہ یہ سوکھا کام ہے نا، اس میں لگتا کچھ نہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے گا، کہ جنہوں نے کہا کہ چلو نماز نموز ہم چلو تھوڑی بہت پڑھ لیں گے، لیکن زکوٰۃ ہم نے بالکل اب کوئی نہیں دیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنے کی کوشش کرے گا، ابو بکر اس کے ساتھ جنگ کرے گا۔ اور پھر انہوں نے لوگوں سے واقعی زکوٰۃ لی، کیونکہ جو کلمہ پڑھ لیتا ہے اس کے اوپر پھر اسلام کے رولز ریگولیشن وہ اپلائی ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص پاکستانی یا کوئی کسی بھی ملک کا باشندہ ہے اور وہ وہاں کا آئی ڈی کارڈ بنوا لیتا ہے، تو وہ اس ملک کے قوانین پر عمل کرنے کا پابند ہے۔ وہ گویا کہ اقرار کر لیتا ہے کہ اب اس ملک کے جو بھی قوانین ہوں گے وہ مجھے قبول ہیں اور میں ان پہ عمل کروں گا، میں ان کو فالو کروں گا۔ تو یہ نہیں ہے کہ آدمی اسی ملک میں رہے اور اس ملک کا آئی ڈی کارڈ بھی اس کے پاس ہو، لیکن جب مرضی کچھ باتوں کو مان لے اور کچھ باتیں جو ہیں ان کا انکار کر دے کہ جی میں حکومت کی ان باتوں کو نہیں مانوں گا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا تھا۔ اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت یہ ہوا کہ صحابہ کرام، بہت سے صحابہ کرام وہ اپنے حواس تک کھو بیٹھے غم کی شدت کی وجہ سے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس قوم کے محسن اعظم تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے محسن اعظم تھے، اور اللہ پاک نے آپ کو بڑی بصیرت اور بڑا شعور، فہم اور بڑی میچورٹی عطا فرمائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار تھے، ساری زندگی آپ کے ساتھ رہے، بلکہ نبوت سے پہلے بھی آپ کے دوست تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے، اور کچھ لوگ شدید غم کی وجہ سے عجیب و غریب قسم کی باتیں بھی کر رہے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بطور خاص کہ وہ تو تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں اس کی گردن اتار دوں، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اس خبر کو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا۔ اور شاید آپ نے اپنی زندگی میں ایسے واقعات دیکھے ہوں کہ کسی کا انتہائی قریبی کوئی عزیز جس کے ساتھ اس کی بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہو، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو تو بندہ ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔ میں نے ہاسپٹل میں ایک دفعہ دیکھا، میرے کھڑے کھڑے ایک نوجوان اپنے بڑے بھائی کو لے کے آیا، موٹر سائیکل پہ 3 آدمی تھے، ایک چلا رہا تھا اور ایک پیچھے تھا، اور درمیان میں اس مریض کو بٹھایا تھا۔ تو ابھی اس کے سانس باقی تھے جب وہ لے کے آئے، ایمرجنسی میں لے کے آئے،
ایمرجنسی میں جب وہ انٹر ہوئے تو بڑا وہ حواس باختہ تھا وہ نوجوان جو اس کا چھوٹا بھائی تھا اس مریض کا، لیکن ابھی اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت شروع نہیں کی، بس وہ ایمرجنسی کے اندر لاتے ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن ابھی اس کو یقین تو نہیں تھا نا، ڈاکٹرز نے تو ابھی اس کو ویریفائی نہیں کیا تھا۔ تو جب ڈاکٹروں نے تھوڑا سا اشارہ دیا کہ جی ڈیتھ ہو گئی، چیک چک کر کے، پتہ تو ان کو جلدی چل جاتا، لیکن وہ مریض کے ساتھ جو لواحقین ہوتے ہیں ان کی تسلی کے لیے بعض اوقات کوئی 2-4-5 منٹ لگا دیتے ہیں کہ ہم نے سارا کچھ کیا ہے۔ تسلی کر کے جب انہوں نے اناؤنس کیا تو میں وہ منظر بیان نہیں کر سکتا اس نوجوان کی جو اس وقت کنڈیشن تھی، اور وہ اپنے اس بھائی کو، فوت شدہ بھائی کی ڈیڈ باڈی کو پکڑ کے کس طرح جھنجھوڑ رہا تھا اور اس کا نام لے کے اس کو اٹھا رہا تھا کہ جیسے یہ کہتا ہے اٹھ کے بیٹھو، اس کو زبردستی اٹھا رہا تھا۔ اللہ پتہ ہے کہ ڈیڈ باڈی ہے، اب اس نے اٹھنا تو نہیں ہے۔ تو بعض اوقات غم کی شدت اس طرح کی ہوتی ہے کہ انسان کے حواس جو ہیں وہ قائم نہیں رہتے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کا گھر ذرا مسجد نبوی سے دور تھا۔ یہ تشریف لائے گھوڑے پر سوار ہو کے اور آ کے مسجد میں داخل ہوئے اور لوگوں سے کوئی بات نہیں کی۔ لوگ جمع تھے مسجد نبوی میں، کسی سے کوئی بات نہیں کی، اور آپ سیدھا اپنی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، اور وہاں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کو جا کے اس کی طرف متوجہ ہوئے، کپڑا آپ کے چہرہ مبارک سے ہٹایا اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، یعنی ایک موت جو ہر انسان کے مقدر میں اللہ نے لکھی ہے وہ تو آنی تھی، آ گئی، بس ایک دفعہ ہی آنی تھی، اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بوسہ لیا، آپ کو چوما، اور اس کے بعد مسجد نبوی میں تشریف لے آئے، اور آ کے لوگوں کی جب حالت دیکھی تو ممبر پر تشریف لے آئے، ممبر پہ چڑھ گئے، ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارد گرد کچھ لوگ جمع تھے، کیونکہ وہ مان نہیں رہے تھے کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے، لوگ جمع تھے، کچھ لوگ ان سے باتیں کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ عمر ادھر آؤ، اپنے قریب بلایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات نہیں مانی، آپ نے دوبارہ کہا، اور جب 2-3 دفعہ ان کو آواز دی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آگے نہیں بڑھ رہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ معاملہ شناس آدمی تھے، میچور تھے، سمجھدار تھے، بصیرت والے تھے۔ انہوں نے مزید ان کو کچھ نہیں کہا اور ممبر پہ چڑھ کے خطبہ دینا شروع کر دیا۔ جب خطبہ دینا شروع کیا تو اب لوگوں نے آپ کی باتیں سننا شروع کر دی، اور وہ جو لوگ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے انہوں نے حضرت عمر کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کے قریب آ گئے، وہ بھی سننے لگ گئے۔ جب سارے لوگ ارد گرد سے چلے گئے تو حضرت عمر نے سوچا کہ اب میں اکیلا ہی رہ گیا ہوں، وہ بھی چھوڑ کے آ گئے، پاس بیٹھ گئے۔ اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر یہی قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی، یہی آیت، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اور اس کے بعد فرمایا
صحابہ کہتے ہیں جب یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تلاوت فرمائی نا، تو کہتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ آیت آج پہلی دفعہ اتری ہے. ہمارے ذہنوں سے یہ آیت جیسے نکل ہی گئی ہوئی تھی کہ یہ آیت اللہ پاک نے قرآن میں اتاری ہوئی ہے غزوہ احد کے موقع کو. تو کہتے ہیں کہ یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن سے کیا لگاؤ ہوگا، کس قدر قرآن سے محبت ہوگی، شغف ہوگا کہ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کی کس صورت میں کس جگہ پہ کون سی آیت موجود ہے. تو وہاں سے وہ آیت نکال کر خطبے کے اندر فوری طور پہ پیش کر، حالات کے مطابق آیت کو پیش کرنا، حدیث کو پیش کرنا، یہ بھی ایک فن ہوتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک عطا ہوتی ہے. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب انسان کا لگاؤ ہو قرآن سے، حدیث سے. تو یہ آیت پڑھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی سمجھنے لگے کہ یہ آیت تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ابھی اتری ہے اور انہی حالات کے متعلق اتری. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ ایک اور بات بھی کہی، اپنے الفاظ میں پھر وضاحت فرمائی. فرمایا کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمدن فقد مات. لوگوں جو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، فوت ہو چکے ہیں. حالانکہ صحابہ میں سے کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت نہیں کرتا، لیکن سمجھانے کا ایک انداز تھا نا کہ اگر تم میں سے کوئی اللہ کے رسول کی عبادت کرتا تھا وہ تو سن لے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اس کا معبود تو فوت ہو گیا، وہ تو عبادت اس کی تو ختم ہو گئی، وہ تو گھر جائے نا، فارغ ہے. وَمَن كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو یقیناً اللہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں آنی. تو جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اس کے لیے تو خوشخبری ہے کہ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، لہٰذا اس کی عبادت کا سلسلہ بھی ہمیشہ کھلا رہے گا. کیا شاندار انداز تھا، کیسی شاندار آیت کی سلیکشن فرمائی، اور پھر آگے جو اس کی وضاحت فرمائی وہ بھی کیا شاندار تھا. سب لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ واقعی ہم اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے. عبادت اللہ کی اور اطاعت رسول کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارا خطبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور آپ کی ساری وفات کے حالات و واقعات یہ صحیح بخاری شریف کے اندر تفصیل سے موجود ہے. وما کانا، اور کبھی نہیں تھا، وما کانا، اور کبھی نہیں تھا، یعنی کبھی ممکن نہیں تھا، لنفسن، کسی جان کے لیے، لی کے لیے، نفسن پرسن، جان، شخص، لنفسن کسی جان کے لیے، کسی شخص کے لیے، ان تموتا کہ وہ مر جائے، الا مگر، بھی ساتھ، اذن اللہ، اللہ کے اذن کے، اللہ کے حکم کے، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. یا ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر. وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے. اللہ نہ چاہے تو کوئی مرنا بھی چاہے تو نہیں مر سکتا. کئی لوگوں نے زبردستی مرنے کی کوشش کی نا، خودکشیاں کرنے کی، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا تو خودکشی میں کامیاب نہیں ہو سکے، پھر بچ گئے. تو یہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، یہ جہاد کے لیے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ موت جہاد کی وجہ سے نہیں آتی. یہ سوچ ذہن سے نکال دو کہ شاید جہاد کی وجہ سے موت آئے گی. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سالہ سال سے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں لیکن شہادت کی موت سے محروم ہیں. اور کتنے ہی لوگ ہیں کہ جو کبھی بھی میدان میں نہیں گئے، انہوں نے کبھی کسی گن کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، کبھی جہاد پہ جانے کا ارادہ بھی نہیں کیا، تو یہیں پہ موت آ جاتی. ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا،
ایکسیڈنٹ بھی نہیں ہوتا، بیٹھے بیٹھے لیٹ جاتے، کام ختم۔ تو اس لیے موت اللہ کے اختیار میں ہے، اس کا جہاد پہ جانے یا نہ جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر بھی جائے۔ کتاباً مؤجلا، کتاباً لکھے ہوئے کے مطابق، یعنی وہ جو اللہ کا اذن ہے وہ لکھا ہوا ہے نا، کب کس نے فوت ہونا ہے۔ تو فرمایا کتاباً لکھے ہوئے کے مطابق، مؤجلا جس کا وقت مقرر ہے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، یعنی اللہ کا جو اذن ہے وہ لکھا ہوا ہے، اور اس لکھے ہوئے کے مطابق ہر شخص کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اس لکھے ہوئے اور مقررہ وقت کے بغیر کوئی شخص مر بھی نہیں سکتا۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہے، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، دنیا کا ثواب، دنیا کا بدلہ، یعنی جہاد میں جانے کے حوالے سے لوگوں کی دو سوچیں ہو سکتی ہیں نا۔ غزوہ احد میں بھی دو قسم کے لوگ تھے، کچھ لوگ ایسے تھے ان کا مقصد مطمع نظر وہ مال غنیمت تھا، اور کچھ لوگ تھے جن کا مطمع نظر شہادت تھی، اللہ کے دین کی سربلندی تھی، اللہ کی رضامندی تھی۔ اور قیامت تک ایسے ہوگا کہ نیت کے اعتبار سے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں ہر نیک عمل میں، جہاد میں بھی اور باقی معاملات میں بھی۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہے گا، ثواب الدنیا، دنیا کا بدلہ، نؤتی، ہم دیں گے ہی اسے، منہا، اس میں سے، نؤتی ہی، ہم اسے اس میں سے دیں گے، نؤتی ہی، ہم اسے دیں گے، منہا، اس میں سے، اس میں سے یعنی کیا مطلب کہ جتنا اس نے چاہا تھا نا دنیا میں بدلہ، اتنا بھی سارا نہیں ملے گا، اس میں سے بھی کچھ ملے گا۔ خواہش تو انسان کی زیادہ ہی ہوتی ہے نا دنیا میں، تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ہم دنیا میں اس کو دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ، اور جو کوئی چاہے گا، ثواب الآخرتی، آخرت کا بدلہ، نؤتی، ہم دیں گے، یؤتی وہ دیتا ہے یا دے گا، اور نؤتی ہم دیں گے ہی اسے، منہا، اس میں سے، تو ہم اسے اس میں سے یعنی آخرت میں سے۔ آخرت کی نعمتیں بھی ان گنت ہیں، اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے نا، تو اس میں سے بھی اللہ پاک کچھ نعمتیں دے گا انسان کو جنت کی شکل میں۔ وسا نجزی، اور ہم جلد بدلہ دیں گے، الشاکرین، شکر کرنے والوں کو، وسا نجزی الشاکرین، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اور شکر کرنے والے وہ ہیں کہ جو اللہ کی جان اور مال کو لے کر میدانوں میں جاتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہی لڑتے ہیں، دنیاوی مفاد کے لیے نہیں لڑتے، یہ شکر گزار ہیں۔ وہ تو نہ شکرے ہیں جو وہاں پہ دنیا کے چند روزہ، دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے چند ٹکوں کی خاطر لڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔